آج کس حیثیت سے ہمارا چیف آف دا آرمی اسٹاف باہر گھوم رہے اور بریف کیس میں وٹ جوک، یہ مذاق تھا. وہ تصویر جس نے بھی دیکھی، کون سا چیف آف دا آرمی اسٹاف بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل لے کے جائے گا، اور وہ مجھے ایک بہترین برانڈ سٹور لگ رہا تھا جس میں ایک مینیجر کھڑا بڑا خوشی خوشی دیکھ رہا تھا، ایک دکاندار بائر کو کہہ رہے کہ آجو میرے پاس بڑی اچھی چیزیں یہ خرید لو. کس معاہدے کے تحت، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. This is sorry to say not democracy. The Minister of the Law Affairs is sitting there. کیا پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جیسے ہمارے وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، میٹھے میٹھے منہ بنا رہے تھے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت محبت کے علاوہ ایک عقیدت بھی ہے ان کی. اور اپنے شہریوں کے اندر، دماغ میں اور دل میں گھسا چکے ہیں. اس زہر کا کیا کرو گے؟ اتنا آسان ہے کہ بھئی فیلڈ مارشل کو 4 تارے والے نہیں 6 تارے والے بھی ہوں، لیکن جو ادھر ماحول بنایا گیا ہے یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا. غلط ہیں، صحیح ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کو اگلے 2 ہفتے کے اندر 9 مئی کے مقدمات اور توشہ خانہ کے مقدمات میں سزائیں سنانے کا حکم ہے. دن فیلڈ مارشل کے لیے مشکل ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہر دن نئی سرکس لگے گی. آج کی سرکس ایمل ولی خان کے نام. جب سے فیلڈ مارشل نے اپنا یہ اقتدار سنبھالا ہے، آج پہلے دن انہیں پی ٹی آئی سے ہٹ کے کسی اور نے بھرپور طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. بچوں کو اٹھایا، لہو لہان کر دیا وہ صوبہ جس کو یہ اپنا کہتے تھے، پنجاب. وہ پنجاب صوبہ جس کے بارے میں چھوٹے صوبے بلوچستان، خیبر پختونخوا، ایون سندھ بھی کہتا ہے کہ جی یہ پنجاب ہے اور یہیں حکومت ہوتی ہے، تخت لاہور ہے سارا کچھ، اور فوج کے لیے بھی یہی امپورٹنٹ ہے. وہاں بھی مارا ماری کی، کسی کو نہیں چھوڑا. ہم سمجھاتے رہے کہ یہ آگ اور خون کا کھیل ہے، مت کھیلو. اور انہوں نے ایک بھی نہیں سنی، کسی مشورہ دینے والے کی ایک نہیں سنی. The Minister of the Law Affairs is sitting there. کیا پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ آج تو آپ کو اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا، دنیا کو دکھا رہے ہو، دونوں کا معاہدہ کرایا گیا ہے. کیونکہ we know کہ پاکستان کے تھریٹس اور سعودی عرب کے تھریٹس کہاں سے پل ہو رہے ہیں. کیا ایک ہوشیار آدمی یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ آج آیا ہے، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ اور جس میں بولا گیا ہے ٹرمپ نے کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستان والوں نے مانا ہے. یہ کس پاکستان نے مانا ہے؟ I as a senator don't know it. یہ میرے سینیٹر دوست بیٹھے ہیں، کوئی بتا دے کہ یہ 20 نکات جو پاکستان جا کے مان چکا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مشورہ ہوا ہے، یہ حکومت والے بتا دے. تارڑ صاحب بیٹھے، انفیکٹ وہ بتا دے. میرے خیال میں I'm sorry to say لیکن the facts are a bit different. اور اس 20 نکاتی پوائنٹ کے بعد فوراً میری یہ بات یاد رکھے کہ آپ کے ملک والے یہ بھی شاید مان چکے ہوں، سعودی عرب بھی، کہ جو ابراہیم اکارڈ تھا کہ بھئی اب اسرائیل کو تسلیم کرو اور اب سب چلے گا. یاد رکھو میری یہ بات. اور پھر جو زہر ریاست پاکستان نے پچھلے 70 سال سے اسرائیل کے خلاف اپنے شہریوں کے اندر، دماغ میں اور دل میں گھسا چکے ہیں، اس زہر کا کیا کرو گے؟ اتنا آسان ہے کہ بھئی فیلڈ مارشل کو 4 تارے والے نہیں 6 تارے والے بھی ہوں، لیکن جو ادھر ماحول بنایا گیا ہے یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا. تو پھر یاد رکھیں یہ ایوان کہ اس دن یہ جو ابھی جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ چیف ہو یا وزیر اعظم ہو، اس دن ان کی یہ حالت ہوگی جو آج مودی کی ہو رہی ہے. میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر تقریر میری آفیشیل پیج میں کٹنگز ہوتی ہیں. The law minister is here for parliamentary affairs. اس کے باوجود کہ اس سے کچھ ایکسپنج نہیں ہو جاتا چیئر کی طرف. واقعی موجودہ حکمران جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں یا ابراہم اکارڈ جو ہے اس کے اوپر دستخط کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک سادی سی بات یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ یا تو کھل کے سامنے آ جائیں اور یا چھپنا بند کر دیں. کوئی ایک چیز تو کریں نا، یا تو یہ کہیں کہ ہم کر رہے ہیں یا کہیں ہم نہیں کر رہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت انہوں نے بھرپور طریقے سے کی ہے. حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے اور ان کا آقا ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اور کہہ رہا ہے. ماسٹر تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا آج کل، جو ساروں کو کنٹرول کر رہا ہے. میں نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جیسے ہمارے وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، میٹھے میٹھے منہ بنا رہے تھے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت محبت کے علاوہ ایک عقیدت بھی ہے ان کی. اور
वैसे भी अमेरिका का जो भी सदर होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो हमेशा से अपने लिए बड़ा काबिल फ़ख्र समझते हैं कि उनकी संगत में रहें, उनकी गुड बुक्स में रहें। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। अब इसहाक डार साहब आ गए इस्लाम का नाम बेचने के लिए। वो जनाब एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए, उन्होंने कहा जनाब हम तो जो कर रहे हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। और इसहाक डार साहब ने कहा जी कि उम्मीद है जल्द पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन में अपनी फ़ौज भेजेगा। भाई फ़ौज वहाँ कोई लड़ाई लगी हुई है? या तो आपने देखा ना फ़ौज कैसे जाती है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। इसहाक डार कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज रहा है कहाँ पे? फ़लस्तीन में। क्या हम इसराइल से जंग करने जा रहे हैं? नहीं। तो फिर किससे लड़ना है भाई? फ़ौज का काम तो लड़ाई करना है ना। अब वहाँ पे जो मुसल्ला लोग हैं वो दो हैं, एक हमास और एक इसराइल। तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे जाके इसराइल से लड़ेगी या हमास से लड़ेगी? सवाल ये है। या कोई और काम करेगी? फ़ौज को तो लड़ना ही आता है और तो कोई काम आता ही नहीं। फ़ौज नहीं भेजनी डार साहब, उधर इमदादी कारकुन भेजने हैं, उधर डॉक्टर भेजने हैं, उधर इंजीनियर भेजने हैं, उधर ऐसे लोग भेजने जो जाके तामीरें नो करें, उधर ऐसे लोग भेजने जो जाके फ़लस्तीनियों को संभालें। ये फ़ौज भेजने वाली जो गेम है यही तो मशकूक है, इसी के ऊपर तो सारे लोग बात कर रहे हैं। उठाया, बच्चों को उठाया, लहूलुहान कर दिया वो सूबा जिसको ये अपना कहते थे, पंजाब। वो पंजाब सूबा जिसके बारे में छोटे सूबे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इवन सिंध भी कहता है कि जी ये पंजाब है और यहीं हुकूमत होती है, तख्ते लाहौर है सारा कुछ, और फौज के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। वहां भी मारा मारी की, किसी को नहीं छोड़ा। हम समझाते रहे कि ये आग और खून का खेल है, मत खेलो। और इन्होंने एक भी नहीं सुनी किसी की, किसी मशवरा देने वाले की एक नहीं सुनी। अब जो मनाजिर सामने आ रहे हैं ना मेरे पाकिस्तानी, काश मैं आपको यहां दिखा सकता। यूट्यूब की पॉलिसी है खून वगैरह दिखाने पे। खून आलूद जख्मी लोग और जो शहीद हो गए हैं, इनकी कंफर्मेशन खुद फौजी अकाउंट भी कर रहे हैं। जो सैकड़ों लाशें गायब कर गए थे वो तस्लीम कर रहे हैं कि लोग शहीद भी हुए हैं और जख्मी भी हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे पर बवाल मचा हुआ है। मुनीर को पाकिस्तानी सांसद सेल्समैन बता रहे हैं। उनका सवाल है कि मुनीर ने किस हैसियत से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल गिफ्ट दे दिए। दरअसल यह बवाल उस तस्वीर के बाद शुरू हुआ जिसमें आसिम मुनीर ट्रंप को एक ब्रीफकेस में पत्थर के कुछ रंगीन टुकड़े दिखा रहे थे। पाकिस्तानी सेनेटर अहम वली खान ने आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में हुई बैठक और हालिया अमेरिकी दौरे पर गंभीर चिंता जताते हुए सदन से पूछा कि किस हैसियत से और किस आधार पर हमारे सेना प्रमुख ने अमेरिकी राष्ट्रपति को रेयर अर्थ मिनरल उपहार में दिए। सेनेटर खान ने कहा, मुनीर किसी को कुछ बेचने वाले सेल्समैन जैसे लग रहे हैं और मैनेजर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यह तमाशा देख रहे हैं। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है